بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین محترم، آج ہم بیان کریں گے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اڑنے والے گھوڑے کس صحابی کے پاس تھے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اڑنے والے گھوڑے کیوں عطا فرمائے تھے۔ ویڈیو کو آگے بڑھانے سے پہلے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور پیارے دوستو، سب سے پہلے جان لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو سب سے بہت بڑے معجزے عطا کیے تھے۔ آپ علیہ السلام جانوروں کی بولیاں سمجھ لیتے تھے، ہوا پر بھی ان کا قابو تھا۔ آپ علیہ السلام کا تخت ہوا میں اڑا کرتا تھا، صبح اور شام مختلف سمتوں کو ایک ماہ کا فاصلہ طے کر لیتا تھا۔ آپ علیہ السلام سب سے بڑی خصوصیت یہ تھی کہ ان کی حکومت صرف انسانوں پرند نہ تھی بلکہ جنات بھی آپ علیہ السلام کے تابع تھے، بلکہ دنیا کے تمام تر مخلوقات آپ علیہ السلام کی خدمات میں حاضر رہا کرتی تھی۔ اس خوبصورت بادشاہت اور حکومت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو اڑنے والے گھوڑے بھی عطا کیے تھے جو سفید اوراق پروں والے نہایت ہی خوبصورتی کے حامل تھے۔ یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام وہ واحد بادشاہ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اڑنے والے گھوڑے عطا کیے۔ اس کی وجہ سے آپ علیہ السلام کی بادشاہت مزید طاقتور ہو گئی۔ ایران کے لوگ اڑنے والے گھوڑوں کو ڈیکسس کے نام سے یاد کرتے ہیں، یعنی لوگوں کو ماننا ہے کہ یہ گھوڑے یونان میں ہوا کرتے تھے۔ رومن ماہرین کے مطابق ان گھوڑوں کو وہی شخص اڑا سکتا ہے جو بہت نیک اور اچھے دل کے ہو۔ یہ گھوڑے خوبصورتی کے ساتھ نہایت طاقتور اور عقل مند بھی تھے۔ جب سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس کو اپنے دربار میں طلب کیا اور ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لانے کا کہا تو ملکہ نے دعوت حق قبول کر لی اور اللہ کی وحدانیت پر ایمان لائی۔ تو سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس سے نکاح کر لیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی بیوی حضرت سلیمان کے اڑنے والے تخت سے بہت خوش ہوئی اور ان کی خواہش تھی کہ وہ بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ ہوا میں اڑ کر سفر پہ جائیں اور سیر کریں۔ ایک بار ملکہ نے عرض کیا کہ آپ ہر وقت ہوا میں اڑنے والے تخت پر بیٹھ کر اڑتے رہتے ہیں، میری بھی خواہش ہے کہ میں آپ کے ساتھ بیٹھ کر پوری دنیا کی سیر کر سکوں۔ تو آپ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فوراً ہوا کو حکم دیا تو ہوا میں اڑنے والے تخت آپ کے ساتھ میں موجود ہو گیا۔ تو اس وقت حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہوا کو حکم دیا کہ ملکہ بلقیس کو پوری دنیا کی سیر کرواؤ۔ لہذا ملکہ بلقیس اور حضرت سلیمان علیہ السلام دونوں بیٹھ کر ہوا میں اڑنے لگے۔ اس طرح وہ سیر کرتے کرتے ایک جزیرے کے پاس پہنچے۔ ہوا میں اڑنے والے تخت نے انہیں سمندر کے بالکل درمیان میں اتار دیا۔ جس جگہ سلیمان علیہ السلام اور ملکہ بلقیس کو اتارا گیا تھا وہ 7 سمندروں کے درمیان ایک خوبصورت جزیرہ ہے۔ ملکہ بلقیس اس جزیرے میں اتر کر سیر کرنے لگی۔ جزیرے کی خوبصورتی کو دیکھ کر بہت خوش ہونے لگی کہ اچانک ان کا گزر ایک ایسی جگہ سے ہوا جہاں بہت سارے گھوڑے موجود تھے اور وہ گھوڑے آپس میں کھیل رہے تھے۔ ملکہ ان گھوڑوں کو دیکھ کر بہت خوش ہوئی۔ اس طرح جب ان گھوڑوں کی نظر حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر پر پڑی تو وہ اچانک اڑ کر غائب ہو گئے۔ ملکہ بلقیس اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو اڑنے والے گھوڑے بہت پسند آئے۔ چنانچہ جب سلیمان علیہ السلام اپنے دربار میں تشریف لائے تو تمام جنوں کو اکٹھا کیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اس جزیرے میں جاؤ اور ان گھوڑوں کو پکڑ کر لاؤ، چاہے وہ گھوڑے جہاں بھی گئے ہیں ان کو پکڑ کر لاؤ۔ اس وقت تمام جنوں نے عرض کی کہ حضور، زمین میں رہنے والے جنات سمندر میں جا کر ان گھوڑوں کو گرفتار نہیں کر سکتے، یہ کام بس ایک ہی جن کر سکتا ہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، جو جن گھوڑوں کو پکڑ کر لا سکتا ہے اس جن کو میری بارگاہ میں حاضر کیا جائے۔ وہ جن کون ہے اور اس وقت کہاں ہے؟ تو جنہوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو جواب دیا کہ اس جن نے آپ علیہ السلام کا حکم ماننے سے انکار کر دیا ہے۔ اس کا کہنا یہ تھا کہ میں آزاد رہنا چاہتا ہوں
وہ جن ہمارے گروہ سے باہر نکل کر سمندر کے اندر چھپ گیا ہے۔ تو سلیمان علیہ السلام نے حکم دیا، وہ جن جہاں بھی موجود ہے اسے پکڑ کر میرے پاس لاؤ۔ لہذا تمام جن سلیمان علیہ السلام کے حکم سے سمندر کے کنارے جا کر زور سے کہنے لگے، اے ہمارے دوست، تو جس بادشاہ سے ڈر کر یہاں رہنے لگا اس بادشاہ کا وصال ہو گیا، اب ہم آزاد ہیں۔ جب اس جن نے یہ بات سنی تو وہ خوشی خوشی سمندر سے باہر آ گیا اور ان جنوں سے مل گیا۔ اس وقت سلیمان علیہ السلام کے جنوں نے اس جن کو گرفتار کر لیا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر کر دیا۔ اس طرح جب اس جن نے سلیمان علیہ السلام کو دیکھا تو وہ ڈرنے لگا اور کہنے لگا کہ مجھے کچھ نہ کہنا، میں آپ علیہ السلام کے حکم کی اطاعت کروں گا۔ اور آپ علیہ السلام نے اس جن سے فرمایا کہ میں سمندر کی سیر کرنے گیا تھا تو وہاں میں نے اڑنے والے گھوڑے دیکھے، مجھے وہ خوبصورت اڑنے والے گھوڑے چاہیے۔ تو یہ سن کر جن بولا، حضور مجھے معلوم ہے کہ وہ گھوڑے کہاں ہیں، میں حاضر کرتا ہوں۔ چنانچہ وہ جن دوسرے جنوں کے ساتھ مل کر ان گھوڑوں کو پکڑنے کے لیے چلا گیا، لیکن ان گھوڑوں کو پکڑنا اتنا آسان نہ تھا۔ جب وہ جن وہاں پہنچے تو وہ گھوڑے سمندر پر پانی کی پی رہے تھے، تو جنہوں نے کسی ترکیب کے ذریعے ان گھوڑوں کو پکڑ لیا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ یہ گھوڑے جیاد نسل کے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام تمام چیزوں کے الگ الگ گروپ بنا کر رکھتے تھے، تو آپ علیہ السلام نے ان گھوڑوں کا الگ گروپ بنا دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو ان گھوڑوں کو مختلف کاموں کے لیے استعمال کرتے تھے، بلکہ ایک دن سلیمان علیہ السلام ان گھوڑوں کے لشکر کے پاس گئے اور ان سے پیار کرنے لگے۔ پیار میں اتنا مشغول ہو گئے کہ ان کو پتہ بھی نہ چلا کہ عبادت کا وقت گزارا جا رہا ہے۔ آپ علیہ السلام کی عصر کی نماز کا وقت گزر چکا، تب پتہ چلا۔ تب حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کی بارگاہ میں پیش ہوئے اور کہنے لگے، سلیمان علیہ السلام، آپ دنیا کی نمائش اور مال میں اس قدر گم ہو گئے کہ آپ علیہ السلام کو عبادت کا وقت گزر گیا اور پتہ ہی نہیں چلا، اور آپ علیہ السلام نے اس طرح اللہ کی عبادت سے محروم رہے۔ جبرائیل علیہ السلام نے حضرت سلیمان کی بارگاہ میں عرض کی کہ اللہ کو آپ کا یہ عمل بالکل بھی پسند نہیں آیا۔ جبرائیل یہ بات کہہ کر واپس چلے گئے، عبادت میں مشغول ہو گئے اور اللہ سے رو رو کر معافی مانگنے لگے اور عرض کرنے لگے کہ جس میں میرا اللہ ناراض ہو جائے میں اس چیز کی طرف کبھی نہیں جاؤں گا۔ اور اس کے بعد آپ علیہ السلام ان تمام اڑنے والے گھوڑوں کو اپنی بارگاہ میں پیش کرنے کا حکم دیا۔ جب آپ علیہ السلام کے سامنے وہ سب گھوڑے پیش کر دیے تو آپ علیہ السلام نے اس سب گھوڑوں کے پروں کو کٹوا دیا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے۔ اور ہم نے داؤد علیہ السلام کو سلیمان علیہ السلام عطا کیے، وہ کیسے اچھے انسان تھے، بے شک اللہ کی طرف رجوع کرنے والے تھے۔ جب ان کے سامنے تیز رفتار گھوڑے حاضر کیے گئے، فرمایا، میں نے مال کی محبت کو یاد الہی سے عزیز سمجھا، یہاں تک کہ آفتاب غروب ہو گیا، ان کو میرے پاس لاؤ۔ میں بس بندلیوں اور گردنوں پر ہاتھ پھیرنے لگے، اور ہم نے سلیمان علیہ السلام کو آزمایا تھا اور اس کی کرسی پر ایک دھڑ دیا تھا، بس انہوں نے رجوع کیا اور عرض کیا، اے میرے رب، مجھے معافی عطا فرما اور مجھے ایسی حکومت عطا فرما کہ میرے بعد ایسی حکومت کسی کو نہ ملے۔ تو ناظرین گرامی، اڑنے والے گھوڑوں کی نسل اس طرح ختم ہو گئی تھی۔ اگر ہماری